ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ بقرہ کا قریباً جو نصف حصہ ہے، آیت نمبر 141 تک کہہ لیجئے، یہ حصہ وہ ہے جس میں اہل کتاب کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور ان کے جرائم کی فہرست بھی بتائی گئی ہے، ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو سزائیں دی گئیں وہ بھی بتائی گئی ہیں، اور اس ساری تفصیل کا جو مدعا اور مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ ان کے اندر یہ جرائم تھے اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضیلتوں کے باوجود وہ قومیں راندہ درگاہ قرار دے دی گئیں، اور اب یہ جو قیادت اور سیادت ہے وہ منتقل ہو کے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے اس میں ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ اللہ کریم نے امت مسلمہ کو دی ہیں۔ تو اس آیت کا اگر ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا جو مقام ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے نصف کے تقریباً آخر پر یہ آیت آتی ہے، اور گویا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا کردار بھی بتا دیا، اور ان کا کردار بتانے کے بعد خبردار کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے کسی صورت میں ان کے طریقے، ان کی ملت یا ان کے دین کی پیروی نہیں کرنی، لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہود و نصارہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی کولیبریشن قائم کر لیں گے، یا پھر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے یا آپ سے کوئی تعاون لیں گے، تو اس طرح کی کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی اپنے دلوں سے نکال دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، اور اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر آپ چلیں اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دو طرح سے آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ دو طرح سے اس کے اندر سبق ہے اور دو طرح سے خطاب ہے۔